السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بارے میں بات کی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے رفیق اور ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آپ کو بہت ہی غمگین بنا دیا۔ ساتھ ہی قریش کی ایذا رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا کیونکہ ابو طالب کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ ایک شریر آدمی نے آپ کے سر پر بہت سا کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، داڑھی اور تمام کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا پانی لے کر اٹھیں اور آپ کا سر صاف کر رہی تھیں اور زارو قطار رو رہی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو مت، خدا تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ مذکورہ کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور الم میں اور اضافہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے مایوس ہو کر مکہ سے 60 میل دور طائف تشریف لے گئے کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی سخت اذیت پہنچائی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے کبھی ایسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل طائف تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے جو آپس میں بھائی تھے، اور یہ تینوں عمرو بن امیر کے لڑکے تھے۔ ان کے نام عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا، اگر خدا تجھ کو اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو اپنا رسول بنایا؟ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے کلام نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے مطابق خدا کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اسے پردہ ہی میں رکھنا۔ اہل طائف لات کی پرستش کرتے تھے، وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف کے ان تینوں سرداروں کا جواب سن کر وہاں سے اٹھے اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف میں 10 دن کا قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی، لیکن کسی نے بھی دین قبول نہ کیا، بلکہ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ طائف کے تمام سرداروں اور قبیلہ ثقیف کے بھی ان تینوں سرداروں نے شہر کے لڑکوں، اپنے غلاموں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اب آپ جہاں جہاں جاتے یہ لڑکے گالیاں دیتے اور ڈھیلے برساتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور پتھروں کی برسات کرنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ دونوں زخمی ہو گئے۔ ان بدماشوں نے شہر کے 3 میل دور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
تعاقب کیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا لیکن مجھے ہوش نہیں رہا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی۔ اب طائف کے اوباشوں کا ہجوم واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے اور کچھ اطمینان ہوا تو رب قدیر سے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار اعلیٰ، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیا تھا، اس لیے عداس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا عیسائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ کا بوسہ دیا۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا اور جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو میرا ہی دین بہتر ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا جو میں نے دیکھا؟ اس پر عداس نے کہا، میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر باغ میں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے جو بات کہی، جیسا سلوک کیا، وہ اللہ نے دیکھ سن لیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہاڑوں کے فرشتے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور انشاءاللہ خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف
ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا پہنچے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند روز کا تھا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد تھی، اور اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی تھیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ رب کریم کا ارشاد ہے، جو اللہ کا داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس نصرت اور ان بشارتوں کی وجہ سے غم اور الم کے سارے بادل چھٹ گئے جو طائف کے اندر اور طائف سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ اسی موقع پر حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ حرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے پاس پناہ کے لیے پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو یہ اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھے مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ حرا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک نہ پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں، اور جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم کے اس حسن سلوک کو کبھی نہ بھلا سکے۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔